آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس تمام معاملے کو سپریم کورٹ بار کے چیئرمین کے طور پہ؟ واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں جی، لائرز اکراس دا کنٹری، چاہے وہ بار کونسلز ہوں، بار ایسوسیشنز ہوں، ہمیشہ ہمارا یہ مطالبہ رہا ہے کہ سیولینز کا ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے۔ سیولینز کورٹ جو ہیں وہ کمپیٹنٹ ہیں، اور دہشت گردی کے اگر واقعات میں کوئی ملزم ملوث ہے تو اینٹی ٹیررزم کورٹس ہیں، وہاں پہ بھی مدت تعین کی گئی ہے کہ اتنے عرصے کے اندر اندر فیصلے کرنے ہیں۔ بات یہ ہے کہ کتنی خوبصورتی سے پی ٹی آئی کے سارے معاملات کو مولڈ کر کے کہتے ہیں جی کہ یہ قانون کی بالکل آئین اور قانون کی بالادستی ہے۔ ان کے دور میں 27 سیولینز کا ٹرائل ہوا، سزا بھی ہوئی۔ یہ ساری چیزیں اس وقت ان کا نہ تو ان کو بنیادی حقوق کا کوئی خیال آیا، نہ آرٹیکل 8 ان کے سامنے آیا، اور نہ ہی آرٹیکل 10A۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب اقتدار میں ہوتے ہیں ہر چیز ان کو اچھی لگتی ہے، ہرا ہرا نظر آتا ہے، اور جب اقتدار سے باہر ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں جی کہ یہ بنیادی حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک جرات مندانہ فیصلہ کیا، باہر نکل کے کھیلا اور بتایا کہ قانون کی عملداری اگر ہونی ہے اس ملک تو وہ اس سے ہوگی۔ ٹھیک ہے، آرمی انسٹالیشنز پہ ہوا، بہت زیادہ دل دکھا، بہت تکلیف دہ تھا۔ ابھی ایک ٹی وی پہ میں دیکھ رہا تھا کہ کس طرح ایک شہید کے مجسمے کو اس شخص نے اکھیڑ کے اٹھایا ہوا تھا اور نیچے پھینکا۔ یہ ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسی علامت تھی، اس علامت کو کم از کم نقصان نہیں پہنچانا چاہیے تھا، اس طرح شدت پسندی نہیں آنی چاہیے تھی۔ ایسے لوگوں کو ضرور سزا ملنی چاہیے تاکہ کل آنے والے کل میں کسی کو یہ ہمت اور توفیق نہ ہو کہ وہ ایسی حرکات کرے۔ بہرحال اس کو پولیٹیکل مائلیج کسی کو نہیں لینی چاہیے، پولیٹیکل جو ہے بینیفٹ اس کا کسی کو نہیں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کی فتح ہے۔ اور ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ایگریوڈ پارٹی جو بھی اس میں ہوگی اس کے پاس اپیل کا حق موجود ہے، جو کہ سپریم کورٹ پروسیجر ایکٹ میں، جو کہ حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی اس کو ویلیڈیٹ کیا، اس میں یہ دیا گیا ہے کہ اپیل کا حق بھی ہوگا، لیکن امپلیمنٹیشن ہو جائے گی آپ کی نظر میں؟ میں نے یہ سوال مروت صاحب سے پوچھا، آپ کے کتنا وقت لگے گا؟ کیا یہ مقدمے جو شروع ہو چکے ہیں آٹومیٹکلی ٹرانسفر ہو جائیں گے سول کورٹس کو؟ جی یہ بالکل امپلیمنٹیشن اس کی ہونی چاہیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو ججمنٹ ہے وہ آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت تمام اداروں پر بائنڈنگ ہے اور ہونا بھی چاہیے، لیکن ابھی اپیل کا ٹائم ہے اور 30 ڈیز موجود ہے۔ شاید وہ اپیل کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن کی بات آئے گی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی جو بھی اگریڈ پارٹی ہے وہ اپیل میں ضرور جائے گی۔ رائٹ، حسن رضا پاشا صاحب، اس کیس کا فیصلہ لگ رہا ہے کہ اسی ماہ آ جائے گا، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ نہیں، گواہان جو شیڈول گواہان ہیں وہ آئی تھنک 28 گواہ ہیں، اور اسی مہینے آنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ یقیناً ٹرائل کے دوران کوئی کوسچن پوچھنے پہ کوئی صحیح کا نہ القلاء کا کچھ آبجیکشن، تو وہ ٹائم ٹو ٹائم یہ بھی ممکنات میں شامل ہے کہ ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جا سکتا ہے کوئی فیصلہ، جج صاحب کا درمیانی احکامات چیلنج کیے جا سکتے ہیں۔ تو وہ میرا خیال ہے کہ اسی ماہ تو ناممکن سی بات ہے، 27 تاریخ آپ دیکھ لیں، آگے نومبر دسمبر تک جو ہے وہ ہو سکتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے ٹرائل ہو رہا ہے، آپ نے مروت صاحب کی بات سنی، آپ کو لیگل پروسیس ٹھیک لگ رہا ہے؟ دیکھیں، پروسیجر بہرحال اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ پہلا جو فیصلہ تھا توشہ خانہ والا، اس پہ بھی ہم نے اعتراض کیا اور برملا اس چیز کا اظہار کیا کہ جو جج صاحب ہیں وہ کچھ جلد بازی میں نظر آ رہے ہیں، اور انہوں نے ڈیفینس ایویڈنس طلب کرنے کے باوجود
وہ نہیں لینا گوارا کی، اور انہوں نے ایک اسیسمنٹ کر کے اپنی ذاتی اسیسمنٹ پہ انہوں نے فیصلہ سنا دیا کہ یہ ارریلیونٹ ہے، ان کو گواہان کو ارریلیونٹ ڈکلیئر کر کے۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب کو لیٹر آن ایپلیٹ سٹیج پہ یہ چیز بینیفٹ دے گی کہ جو جج صاحب نے پروسیجرل ڈیفیکٹس کیے ہیں اس ٹرائل میں، تو یہاں بھی اگر پروسیجر ڈیفیکٹس ہوں گے تو الٹیمیٹلی بینیفٹ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو ہی ملے گا۔ جس طریقے سے نواز شریف کو اب ریلیف مل رہا ہے، آپ کو یہ لگتا ہے کہ لیٹر سٹیج میں عمران خان صاحب کو بھی اسی طریقے سے ریلیف ملے گا؟ بیکاز جو لوپ ہولز چھوڑ دیے ہیں فیصلے کے اندر۔ بالکل فریہ، یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہم دائروں میں گھوم رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں دائروں میں۔ وہی لوگ جو محترم نواز شریف صاحب کو ایک منٹ کے لیے بھی برداشت نہیں کر رہے تھے، نیب کے جو پروسیکیوٹرز ہیں، اور وہ ہر بات پہ اڑ رہے تھے اور ان کی مخالفت کر رہے تھے، تو دیکھیں کتنے رام ہوئے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے جی ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ اور وہی پروسیکیوٹر اب خان صاحب کے ٹرائل کے حوالے سے اسی انداز میں ریزسٹ کر رہے ہیں جس انداز میں میاں نواز شریف صاحب کو ریزسٹ کرتے تھے۔ تو یہ وہ دائرے ہیں جو ہم پتہ نہیں بطور قوم ہم نے کب تک ان دائروں کا سفر کرنا ہے، مجھے تو لامتناہی سلسلہ نظر آ رہا ہے۔ دوسری طرف جو افسوسناک ڈیولپنگ سٹوری ہے، غازہ پر جاری اسرائیلی بہیمانہ حملوں کو آج 16 روز ہو چکے۔ اس عرصے میں غازہ کے شہداء کی تعداد 4700 سے بھی بڑھ چکی ہے۔ انسانی حقوق کے عالمی اداروں کے مطابق شہداء میں 40% معصوم بچے شامل ہیں، جبکہ 16,000 افراد زخمی ہیں۔ اسرائیل نے آج غازہ میں داخل ہونے کی کوشش کی، جس کو حماس نے ناکام بنا دیا۔ عالمی میڈیا کے مطابق حماس نے غازہ کی سرحد پر خان یونس کے قریب اسرائیلی زمینی حملے کو پسپا کر دیا۔ اسرائیل نے حملے میں ایک فوجی کے ہلاک ہونے اور 3 کے زخمی ہونے کی تصدیق کی ہے۔ اسرائیلی فوج غازہ اور تل ابیب کے درمیان آئینی بار کی مرمت کے لیے جانا چاہتی تھی۔ اس دوران اسرائیلی فوج کا ٹینک حماس کے عسکری ونگ کی زد میں آ گیا۔ حماس نے اسرائیلی فوج کا 1 ٹینک اور 2 بلڈوزر تباہ کر دیے۔ آج ہم غازہ کے 39% معصوم بچوں کی پکار کوشش کریں گے کہ عالمی برادری کے سامنے پہنچائی جا سکے۔ صورتحال وہاں پہ ایسی ہے کہ جانے کا تو دل کرتا ہے، لیکن جانا کہ میں بہت سارے معاملات ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن جہاں کچھ رپورٹ ہو سکا ہے ان حالات میں، ہم اس کی کمپائلیشن آپ کو دکھا رہے ہیں۔ لیٹس واچ اٹ۔ کیا ہوگا انجام، یہ سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے۔ دوسری طرف 1 سال ہو گیا، آج سے 1 سال پہلے جب صبح کو سو کر میں اٹھی تو مختلف واٹس ایپ گروپس پر ایک ہی اندوناک خبر تھی، ارشد شریف کے شہید ہو جانے کی۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن ارشد شریف کو آج ہم سے بچھڑے ہوئے پورا 1 سال گزر چکا ہے۔ ایسے میں ان کی فیملی، ان کے بچوں، ان کی والدہ پہ کیا گزری ہے وہ ہم صرف سوچ ہی سکتے ہیں۔ 1 سال قبل ارشد شریف کو کینیا میں پولیس نے شناخت میں غلط فہمی کا واقعہ قرار دے کر قتل کیا تھا۔ 1 سال گزرنے کے باوجود تاحال ارشد شریف کے قاتل کیفر کردار تک نہیں پہنچ سکے۔ ارشد شریف بلا شبہ انڈسپیوٹڈ پاکستان کی تحقیقاتی صحافت کا سب سے بڑا نام تھے۔ ارشد شریف نے اپنے پروگرامز کے دوران کرپشن کے درجنوں سکینڈلز بے نقاب کیے۔ آج وہ ہم میں موجود نہیں ہیں، لیکن ہم صحافت اور ملک کے لیے ان کی خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔